الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یعنی اگر تم کسی ولی کے متلاشی ہو تو دو چیزوں کو دیکھو, اور جو اعلیٰ حضرت نے 4 چیزیں بیان کی ہیں مرشد کے لیے وہ بھی اسی سے اخذ کی گئی ہیں, اس پر آگے کلام کروں گا. 2 چیزیں تو قرآن میں صراحتاً اللہ جل وعلا نے بیان فرما دی. پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ صحیح, اور دوسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح, نیک اعمال. پہلا صحیح عقیدہ, دوسرا نیک اعمال. وہی تو تقویٰ ہے نا, وہی تقویٰ ہے. اب اگر کسی کے پاس صحیح عقیدہ ہے اور نیک اعمال ہیں تو وہ ولی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو اس بندے کے لیے ہے جو قرآن جانتا ہے, ولیوں کو تلاش کر رہا ہے, وہ ان 2 چیزوں کو دیکھے گا. اب جو شخص ولیوں کو تو جانتا ہے قرآن کو نہیں جانتا, ولیوں کو جانتا ہے احکام دین کو نہیں جانتا, ولیوں کو جانتا ہے شریعت کے احکام کو نہیں جانتا, ولیوں کو جانتا ہے لیکن نہیں جانتا بھائی یہ اشعری کون ہوتے ہیں, یہ ماتوریدی کون ہوتے ہیں, ابو منصور ماتوریدی کون تھے, ابو الحسن اشعری کون تھے, عقائد کی کتابیں کیا ہیں, نظریات کی کتابیں کیا ہیں, اصول دین کیا ہے, معلوم من الدین بالضرورہ کیا ہے, ضروریات اسلام کیا ہے, ضروریات اہل سنت کیا ہے, وہ ان کو نہیں جانتا. فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تو ایک کام کر لے, ایک ہی کام کرنا ہے. تو غوث اعظم کو تو جانتا ہے نا, بس غوث اعظم کے عقیدے کو دیکھ لے, جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یعنی ایمان والے اور تقوی والے وہ کون ہیں؟ ولی ہیں. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ولی کون ہے, ولی کون ہے, تو ایمان اور تقوی کو دیکھو. جو میں نے بیان کیا نا کہ کل من عقیدتہ صحیحہ, ہر وہ شخص جس کا عقیدہ صحیح ہے فہو ولی, یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ ولی ہوگا, عمل صالح ہے ولی ہوگا. لیکن اگر آپ عقیدے کو جاننا چاہتے ہیں صحیح عقیدہ کیا ہے تو ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اب کوئی کہتا ہے حضور مدد نہیں کر سکتے, حضور کو پکارو سنتے نہیں ہیں, وہ تو مدینہ المنورہ میں ہیں. آپ نے بس ایک کام کرنا ہے, غوث اعظم کے عقیدے کو دیکھ لینا ہے, کیونکہ قرآن کے میزان پر تول کر بات کر رہا ہوں, اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں وہ دیکھ لو. قرآن فرما رہا ہے ولی کا عقیدہ صحیح ہوگا, اور یہاں یہ دیکھو یہاں اللہ نے مولویوں کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مولویوں کی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ان الکفر والعلم قد یجتمعان, یہ دونوں یہ جمع ہو سکتے ہیں. کفر اور علم ایک شخص میں جمع ہو سکتے ہیں, یہ ممکن ہے. ایک شخص عالم بھی ہو کافر بھی ہو, عالم کافر ہو سکتا ہے, کافر عالم ہو سکتا ہے, لیکن 2 چیزیں جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی وہ کیا ہیں؟ فرمایا ولی اگر ہو تو وہ کافر نہیں ہو سکتا, ولی کافر نہیں ہو سکتا. ان دونوں کا اجتماع ناممکن ہے. عالم کافر ہو سکتا ہے, قادیانی عالم بھی تھا کافر بھی ہو گیا. گستاخوں میں بے شمار ایسے ہیں جو علیہ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین کرتے ہیں. علم والے ہیں لیکن کافر ہیں. علم اور کفر کا اجتماع ممکن ہے, لیکن ولایت اور کفر کا اجتماع ممکن نہیں ہے. کوئی ولی ہو وہ کافر نہیں ہو سکتا. اسی لیے معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے. جب کوئی کہے حضور بہت دور ہیں, تمہاری آواز سنتے نہیں, کشمیر والوں وہ تمہیں جانتے نہیں, وہ تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں, وہ مدینہ المنورہ میں ہیں. تم کہو اچھا ذرا غوث اعظم کی تعلیمات کو دیکھتا ہو. غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا. غوث اعظم کیسے دیکھا؟ کہا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانا دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ غوث اعظم کا علم ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں بغداد میں رہ کر پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہوں, تو پھر اگر غوث اعظم جو میرے آقا کے غلام ہیں, حسنی حسینی سید ہیں, جن کی رگوں میں آقا کا خون دوڑ رہا ہے, ان کے علم کا عالم یہ ہے بغداد میں رہ کر کشمیر والوں کو دیکھ سکتے ہیں, تو مدینے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں, خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا. خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ جنت دیتے ہیں, ان کے تصرفات کو تم سمجھ نہیں سکتے. کہا اولیاء اللہ جنت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ جنت کی توہین ہے. تم کہتے ہو اولیاء اللہ جنت دیں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے.
یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے بھائی، ان کی ولایت پر تو اجماع ہے نا، سب ان کو ولی مانتے ہیں، غوث اعظم کو سب ولی مانتے ہیں، تو غریب نواز کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنت دے سکتے ہیں، وہ جنت دیتے ہیں۔ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنم میں جا چکے ہوں گے، کچھ اولیاء اللہ، کچھ اللہ کے پیارے، کچھ مومنین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا فادخلتهم النار۔ مولا یہ ہمارے پیارے ہیں، یہ ہم سے محبت فرمانے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، ہم سے پیار کرتے تھے، مولا ہم سے محبت کرتے تھے، ہماری سنگت میں رہتے تھے، ہماری محفلوں میں آتے تھے، ہم کہیں سری نگر شہر میں آ جاؤ وہاں آ جاتے تھے، وہاں کینسل ہو جائے یہاں آ جاؤ یہاں آ جاتے تھے، مولا ہر بات مانتے تھے، ہمارے ساتھ حج پر بھی جاتے تھے، عمرے پر بھی جاتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، جب بھی کوئی کال دیں تو لبیک کہتے تھے، جب بھی ہم پکاریں تو کہتے تھے جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، ہر بات پر لبیک کہتے تھے۔ لیکن مولا کچھ گناہ بھی ان سے ہو گئے، مولا کبھی نماز قضا ہو جاتی تھی، کبھی بدنگاہی کا ارتکاب کرتے تھے، کبھی گناہ کا ارتکاب کر لیتے تھے، کبھی جھوٹ بول لیتے تھے، کبھی غیبت کر لیتے تھے، مولا تھے تو گنہگار، تھے تو بدکار و سیاکار، لیکن مولا ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، تھے تو ہمارے نہ، ہمارے پیارے تھے، ہماری سنگت میں رہتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ جل وعلا کے ولی اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے، مجادلہ کے الفاظ ہیں، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، بس مجادلہ کو ہی سمجھ لو، وہ اللہ کی بارگاہ میں گویا پیار سے التجائیں کریں گے مولا ہم ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، مولا ہم ان کو جہنم میں نہیں رہنے دیں گے۔ اب اللہ ارشاد کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا اچھا اگر تمہیں جانتے تھے، اگر تمہاری سنگت میں رہتے تھے، اگر تم سے پیار کرتے تھے تو جاؤ میرے ولیوں، ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دو۔ انہیں اجازت ملے گی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں جنت ولی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اللہ کی عطا سے عطا کر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جنت کی توہین ہو گئی، بھائی ولی کے ہاتھ میں جنت ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ولی کے ہاتھ میں جنت ہے، جسے چاہے عطا کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے جنت کی توہین کر دی۔ میں نے کہا نہیں، جنت کی یوں توہین نہیں ہوتی، جنت کی توہین نہیں ہوتی۔ ارے تم یہ تو کہتے ہو نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اب بتاؤ اگر کسی کی ماں گنہگار ہے، اگر کسی کی ماں گنہگار ہے، ماں گنہگار ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ عبادت کرتی ہے، بتاؤ ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے پاؤں میں جنت ہے کہ نہیں؟ ہاں ہر بندہ اس کو تسلیم کرے گا نا۔ ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں اگر جنت ہو سکتی ہے تو ایک مرید کے لیے اس کے کامل مرشد کے ہاتھوں میں جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو جنت اللہ کے ولیوں کے صدقے اللہ جل وعلا عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے یہ انتہائی اہم ہے جو میں نے ابتدائی بات کی کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ اولیاء اللہ کے عقائد کو دیکھو، اولیاء اللہ کے نظریات کو دیکھو، ان کے اعتقادات کو دیکھو، خدا کی قسم تمہیں کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا، کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گی۔ اولیاء اللہ کے عقائد قرآن و سنت کے عین مطابق ہوں گے۔ جو عقائد غوث اعظم کے ہیں وہی عقائد خواجہ غریب نواز کے ہیں، جو عقائد خواجہ غریب نواز کے ہیں وہی عقائد خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے ہیں، وہی عقائد تمام اولیاء اللہ کے ہیں۔ کیونکہ یہ سب قرآن و سنت کی حقیقی تعبیر پیش کرتے ہیں، حقیقی تشریح پیش کرتے ہیں، حقیقی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے اعتقادات اور نظریات میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے، لیکن مشکل یہاں آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ بھائی قرآن پر اب فیصلہ نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں؟ وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، یہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب فیصلہ اولیاء اللہ کی اسی آیت سے ہوگا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو ولی ہیں اللہ کے پیارے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے تو ولیوں کو تلاش کرتے رہو، ان کے عقیدے دیکھتے رہو، ان کے عقیدوں کو اپنا لیا تو تم نے قرآن کو اپنا لیا۔ اب دوسری بات یہ ہے لیکن بھائی فلاں بندے کے پاس ہم گئے، وہ تو گستاخوں کو مسلمان سمجھتا ہے، ان کا احترام بھی کرتا ہے، کہتا اپنے آپ کو نقشبندی ہے، لیکن فلاں شخص کے پاس ہم گئے وہ تو پیر سب پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں وہ مدینہ شریف میں ادا کرتے تھے، شریعت مطہرہ کا گستاخ ہے، شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا۔ پیر صاحب ہاں برطانیہ میں بھی ایسے مسائل ہیں، یہاں ہندو پاک میں بھی ہوتے ہوں گے۔ ایک شخص کے پاس ہم گئے، ہم سفر پر تھے، راستے میں ہم نے نماز ادا کرنی تھی تو پیر
پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ قوالی سن رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، مرید بیچارے مسجد ان کے لیے بنی ہوئی ہے علیحدہ، وہاں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں، پیر صاحب ادا نہیں کر رہے۔ ہم نے کہا نہیں وہ بیچارے سادہ مرید، اقبال نے انہیں کا ذکر کیا ہے، یہ مرید متقی ہو جاتے ہیں لیکن بیچارے پیر یہ جو آج کل کے ہیں وہ متقی نہیں ہیں۔ میں نے کہا پیر صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہیں، وہ نماز کیوں نہیں؟ کہا یہ مدینہ شریف میں ادا کرتے ہیں۔ کیا عظیم بات ہے۔ تھوڑا وقت گزرا تو لنگر کھانے کا وقت آیا، سب لنگر پر بیٹھے ہیں تو پیر صاحب بھی بریانی کھا رہے ہیں، بہترین کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا اب تمہارے اس اصول کا کیا ہوا، جب نماز مدینہ شریف میں ادا کر رہے تھے تو لنگر بھی مدینہ شریف میں کھا لیتے نا۔ لیکن اس وقت نہ مجذوبیت یاد رہتی ہے، پیسے گننے کا وقت آئے، مریدوں سے پیسے لینے کا، اپنی ذات کے لیے لینے کا وقت آئے تو پیسے بھی گن رہے ہیں، لیکن کبھی کہا جاتا ہے قلم اٹھاتی گئی ہے، یہ ایسے شیخ ہیں بہت بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے کوئی ایسا میریکل، کوئی ایسا کام جو ظاہری طور پر خلاف عادت ہو، اس کی وجہ سے کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم ولی اللہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن داتا علی اجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کشف المحجوب شریف میں ان کا ذکر کیا ہے اور اسی حوالے سے ذکر کیا ہے، کرامت اور معجزے کے فرق کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے، کہا کہ میں عادتاً حسب عادت میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے آپ کے گھر سے باہر جاتا ہوں، اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجھے ذرا اجنبیت سی محسوس ہوئی، ذرا قلبی دوری سی محسوس ہوئی، قلبی میلان پیدا نہیں ہو سکا، مجھے اس کے ساتھ نفرت سی محسوس ہوئی، یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک عیسائی ہوں، ایک غیر مسلم ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی، آپ کی عظمت سنی، آپ کی ولایت کے چرچے سنے، آپ کا نام پوری دنیا میں ہے، ملک روم سے آیا ہوں فقط آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ میرے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے، بہت لمبے سفر پر جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ کیسے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا گھبرائیں نہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کو بھوک اور پیاس کا احساس کہاں ہوتا ہے؟ ہیں اللہ کے ولی اور آپ کی شہرت پوری دنیا میں ہے، لیکن آپ کھانے اور پینے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ارے یہ میرے بارے میں اتنا اچھا اعتقاد رکھتا ہے، اتنا اچھا ظن رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، اسے اجازت دے دی، کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ 7 دن گزر گئے، نہ کچھ کھانا کھایا، نہ کچھ پانی پیا اور وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گیا۔ آخر وہ عیسائی راہب تھا، ان کا ایک پریسٹ تھا، اس نے کہا کہ ہے ابراہیم خواص دیکھو اب میرے لیے یہ پیاس ناقابل برداشت ہے، اب میں بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، دیکھیے آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی کرامت دکھائیں، اپنے اللہ سے دعا کریں، اپنے اللہ سے مانگیں، وہ کوئی مدد نازل فرمائے، وہ کوئی کھانا بھیج دے۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں عرض کرنا شروع کر دی، التجاؤں اور تمناؤں کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہے اللہ یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، لیکن میرے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتا ہے، اچھا ظن رکھتا ہے، میرے اللہ آج اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، اس کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کچھ عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سر سجدے سے اٹھایا ہی تھا، اچانک دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک طبق نازل ہوتا ہے، ایک تشتری ہے آسمان سے، ایک ٹرے ہے اور اس کے اندر 2 پیالے شربت کے ہیں اور 2 روٹیاں ہیں۔ ہم دونوں نے وہ شربت کے پیالے، ہم نے ایک شربت کا پیالہ اس نے پیا اور دوسرا شربت میں نے پیا، ایک روٹی اس نے کھائی، دوسری روٹی میں نے کھائی، مزید سفر جاری رہا۔ 7 دن پھر بیت گئے، 7 دن پھر گزر گئے، کہا شدید تکلیف تھی اسے، شدید بھوک اور پیاس کو محسوس کر رہا تھا۔ اب ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب اس کا امتحان لینے کا وقت ہے، قبل اس کے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کرے میں بھی تو اس کو بتاؤں کہ تو بھی عیسائیوں کا راہب ہے، تو بھی کوئی اپنی کرامت دکھا، تو بھی کوئی دکھا کہ تو کیا ہے۔ تو اس سے کہا کہ اب تو اپنے رب سے مانگ، تو بھی تو عیسائیوں کا راہب ہے۔ کہا کہ وہ فوراً سجدے میں گر گیا، انہیں یقین تھا کہ ہونے والا کچھ نہیں، آنے والا کچھ نہیں، اللہ اس کافر کی مدد کیوں کرے گا، اللہ جل وعلا اس غیر مسلم کی مدد کیوں کرے گا؟ اس سے کرامت تو ظاہر نہیں ہو سکتی نا، وہ کرامت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور آگے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان میں یار ہے نا، تقوی تو بعد میں آئے گا، پہلے عقیدہ صحیح آئے گا، اس کے پاس تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں وہ سجدے میں جاتا ہے، کہا کچھ کہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتا ہے، کچھ دعائیں کرتا ہے۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ اچانک دیکھا ایک طبق آسمان سے پھر آیا اور اس میں 4 روٹیاں ہیں اور 4 شربت کے پیالے ہیں۔
4 روٹیاں ہیں، 4 شربت کے پیالے. کہا میں پریشان ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کرامت تو اس سے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، یہ کرامت کا اہل ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو استدراج ہے. کہا میں نے سوچا کہ اب اس کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، اس کا شربت میں نہیں پیوں گا، کیونکہ جو استدراج کے ذریعے، جو کافر کے ذریعے کوئی خلاف عادت معاملہ ہو جائے، کوئی میراکلس انسیڈنٹ وقوع پذیر ہو جائے تو اس سے مسلمان کھا نہیں سکتا، اس سے مسلمان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو آپ نے ارادہ کر لیا. اس نے کہا ہے اللہ کے پیارے، ہے ابراہیم خواص، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ تناول فرمائیے، یہ شربت پیجئے. آپ نے کہا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، یہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی، میں نہیں کھا سکتا. اس نے کہا نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، 2 خوشخبریاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہا وہ کیا خوشخبریاں؟ کہا میں جب سجدے میں گرا نا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میرے اللہ اگر دین اسلام سچا دین ہے تو آج تو مدد نازل فرما دے، میں دین اسلام کو قبول کر لیتا ہوں. کہا میں نے اسلام کو قبول کیا، اور میری دوسری التجا یہ تھی کہ ہے اللہ اگر یہ ابراہیم خواص اگر واقعی تیرا ولی ہے تو جو اس کو دیا تھا اس کا دگنا ہمیں عطا فرما دے. کہا کہ میں نے یہی التجا کی تھی کہ اگر یہ سچا ولی ہے تو جو اس کی دعا پر ملا تھا اب اسی کے صدقے اس کا دگنا عطا فرما دے. جو اس کو دیا تھا کتنا دیا تھا؟ 2 روٹیاں تھی نا، 2 پیالے تھے شربت کے، اب 4 روٹیاں آئی، 4 پیالے آئے. تو کہا ہے ابراہیم خواص تجھے مبارک ہو، یہ میرا استدراج نہیں تھا، یہ تیری ہی کرامت تھی کہ جس نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا، اور آج تیری ولایت پر اللہ کی جانب سے مہر ثبت ہو گئی ہے کہ تو واقعی اللہ کا ولی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ولیوں کا دامن، ولیوں کا دامن. میرے دوستو اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آئے تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ابراہیم خواص بھی پریشان ہو گئے تھے. یعنی اگر ایک اللہ کا ولی دیکھے وہ بھی پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہوا تو ایک عام انسان کیوں پریشان نہیں ہوگا؟ اگر کوئی آپ کے سامنے آئے شریعت کا پابند نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، تو وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہو یا دریا میں سمندر پر چل رہا ہو اور کوئی بھی ایسا کام کرے، جنات کو نکالے، تعویذات کے ذریعے تمہیں شفا دے دے، الیاذ باللہ، اور ایسے جاہل عاملوں کی شفا ہوتی بھی عارضی ہے. آپ کو بتاؤں شیطانی مدد ان میں شامل ہوتی ہے. آپ جائیں گے وہ کہیں گے ہم نے جن نکال دیا جی. اب آپ ان سے متاثر ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں 1 ہفتہ آپ کو آرام آیا، سکون ملا، وہ جن صاحب پھر واپس آ جائیں گے. پھر وہ کبھی دائمی چھٹکارا نہیں ملے گا. دائمی نجات و چھٹکارا ملے گا تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ملے گا. اور اولیاء اللہ کی علامت کیا ہے؟ عقیدہ سچا اور عمل صالح. تو اگر ایک اللہ کا ولی، ابراہیم خواص جیسا بزرگ ولی، اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی استدراج اور کرامت کو نہیں سمجھ پایا تو عام لوگ کیسے فرق کر پائیں گے؟ عام لوگ کیسے فرق کر پائیں گے کہ حقیقتاً کرامت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے محترم احبہ، یہ وہ پہلی بنیاد ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. جب حامی صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا تو میں نے یہ موضوع بنا لیا کہ اب اسی پر آگے بھی بات کریں گے. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ کو کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں اور غم بھی نہیں. نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اب خوف کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے خوف جو ہے نا یہ اپنی جان کے حوالے سے ہوتا ہے، اور غم وہ یاروں کی جان کا ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے اپنے حوالے سے، اپنے حوالے سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، اور غمگین ہوتا ہے اپنے پیاروں کی وجہ سے. کہا اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، یعنی خود اپنے حوالے سے بھی مطمئن رہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور اپنے پیارے مریدوں کے حوالے سے بھی غمگین نہیں ہوتے. وہ جانتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں، اور اسی قرب کی برکت سے اللہ انہیں بھی جنت دے گا اور ان کے مریدوں کو بھی جنت دے گا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اور خوف پیدا کیسے ہو؟ خوف زدہ ہو کیسے سکتے ہیں وہ؟ آپ نے کوئی خوف دیکھا؟ ان مشائخ کے چہروں پر کس جلال اور جذبے سے یہ بیان کر رہے تھے، ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہجت الاسرار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نظامیہ میں درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور بیان کے دوران دیکھتے ہیں کہ اچانک چھت سے ایک سانپ گرتا ہے، چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گرتا ہے. یہ درس دے رہے تھے اور وہ سانپ ان کی ران پر گرتا ہے، اور غوث
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص کے اندر سے ان کے جسم پر گزرتا ہوا ان کی گردن سے لپٹ جاتا ہے، اور پھر وہ سانپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور سامنے بیٹھ کر غوث اعظم سے کلام کرتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتا ہے۔ شیخ ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کلام کر رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہہ کیا رہا ہے، ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ بھئی اگر غوث اعظم عربی یا فارسی میں کلام کر رہے ہوتے تو انہیں کم از کم سمجھ آ جاتی کیا کلام ہو رہا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر عربی یا فارسی میں کلام کر رہے ہوتے تو سننے والے ان میں علماء بھی موجود تھے، ان کی اپنی زبان تھی، وہ سمجھ جاتے۔ پتہ چلا غوث اعظم نہ عربی بول رہے تھے نہ فارسی بول رہے تھے، وہ تو سانپوں کی زبان بول رہے تھے۔ وہ نادان جو کہتا ہے کشمیری میں آقا کو پکارو گے آقا سمجھیں گے نہیں، ارے فرانس والے فرینچ میں پکارتے ہیں، آقا کہاں تمہاری بولی سمجھتے ہیں؟ مدینہ المنورہ میں جائیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے الاپتے ہیں ہم تو اچانک کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، ارے وہ تو نہیں سمجھتے، وہ تو عربی سمجھتے ہیں، کون سی بولی بولتے ہو، کیوں احمد رضا کا ذکر یہاں کرتے ہو؟ اب احمد رضا اس بارگاہ میں مقبول ہے تو وہ اس کی شان ہے نا، وہ اس کی عظمت ہے نا، وہ اس کی بلندی ہے نا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں جلتے ہیں، انہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی مدینہ المنورہ کی گلیوں میں پڑھا جا رہا ہے، یہ شان ہے نا امام احمد رضا کی، تو پریشان ہو جاتے ہیں، ارے نہیں، اور پھر بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو لیکن عربی میں پڑھو۔ تو میں کہتا ہوں تمہارا استدلال کیا ہے؟ تم کہتے ہو حضور نے کسی دنیا میں کسی جگہ جا کر کہیں اردو نہیں سیکھی، کہیں فارسی نہیں سیکھی، کہیں کشمیری زبان نہیں سیکھی، کہیں پنجابی نہیں سیکھی، کہیں ہندی نہیں سیکھی، حضور فرینچ نہیں جانتے، انگلش نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں وہ حضور کا مقام ہے، اگر حضور کا غلام، اگر حضور کی اہل بیت میں سے، اگر سادات میں سے حسنی حسینی سید غوث اعظم جنہیں حضور کی بارگاہ سے فیض ملا ہے وہ سانپوں کی بولیاں جانتے ہیں تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے آقا سانپوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، جنات کی بولیاں بھی جانتے ہیں، نباتات کی بولیاں بھی جانتے ہیں، حیوانات کی بولیاں بھی جانتے ہیں، یہ شجرات بھی ان سے کلام کرتے ہیں، وہ شجرات کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اگر غوث اعظم کا یہ مقام ہے تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم کی یہ شان ہے تو میرے آقا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کہ یہ غلام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سانپ سے کلام کر رہے ہیں، وہ سانپ چلا جاتا ہے، بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کلام ہوا، کیا بات ہوئی؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میری اس سے صرف اتنی بات ہوئی، وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے بڑے بڑوں کو آزمایا ہے، بڑے بڑوں کو آزمایا ہے لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غوث اعظم نے جواب دیا، فرمایا کہ جب تو چھت سے گرا تھا نا اس وقت میں قضا اور قدر کی باتیں کر رہا تھا، اس وقت میں بتا رہا تھا قضائے مبرم کیا ہے، میں بتا رہا تھا قضائے معلق کیا ہے، میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ میں اس وقت خطاب کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، میں غوث اعظم کے خطاب اور غوث اعظم کے بیان کو اس کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں بتا رہا تھا کہ قضا اور قدر کیا ہے، قضا کیا ہے، اللہ کی قدرت کے فیصلے کبھی بدلتے نہیں۔ کہا ہم تو نہ جنات سے ڈرتے ہیں، نہ مخلوقات سے ڈرتے ہیں، نہ کسی مقتدر شخصیت سے ڈرتے ہیں، نہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں، ارے تو چھوٹا سا کیڑا ہے، تجھ سے عبد القادر جیلانی کیسے ڈر سکتا ہے؟